رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ چند کام ایسے ہیں جن کو اگر ہم کر لیں تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اطاعت کے کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے اور اس میں برکت بھی ملے گی اور رمضان سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو کام ہمیں انجام دینا ہے، جس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے، جس سے ہم جو ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے کما حق و فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہم مدد طلب کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہی ہم مدد طلب کریں گے تو ہمیں جو ہے رمضان المبارک سے بابرکت طریقے سے ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں، یا رمضان المبارک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا رمضان میں ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا، یعنی اطاعت کے کام آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے اطاعت، استعانت کرنا یعنی مدد طلب کرنا۔ ہم ایک دعا پڑھتے ہیں نماز کے بعد یا نماز کے سلام پھرنے سے قبل یا سلام پھرنے کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ تو یہاں مدد طلب کی جا رہی ہے، اطاعت کے کاموں پر، نیکی کے کاموں پر، شکر اور ذکر پر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر اللہ کی مدد طلب کی جانی چاہیے۔ تو رمضان سے پہلے جو ہے یا رمضان میں آپ اللہ سے خوب مدد مانگے اچھے کاموں پر۔ تو یہ پہلی چیز ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات جو ہمیں خیال رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم عبادتوں سے جو بھی عبادت کریں گے، جو بھی نیکی کے کام کریں گے، جو شریعت میں مشروع قرار دیا گیا ہے، جو شریعت میں کہا گیا ہے، اس سے ارادہ قصد ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ ہوں گے، یعنی اللہ کی رضا، خوشنودی اور اس کے بدلے اس کے نتیجے میں ملنے والی جنت ہو، یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اگر قصد ہم اللہ کا کر لیں گے تو بہت سارے امور ہمارے لیے، بہت ساری باتیں رمضان مبارک کے مہینے میں آسان ہو جائے گی۔ تیسری بات کا جو خیال رکھنا ہے ہمیں وہ یہ ہے مجاہدۃ النفس۔ نفس کے ساتھ ہمیں مجاہدہ کرنا ہے، یعنی نفس کے ساتھ ہمیں ایک طرح سے جہاد کرنا ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ، جو نفس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا نفس امارہ، گناہوں پر ابھارنے والا نفس، برائیوں کی طرف لے جانے والا نفس، اس سے ہمیں لڑنا ہے، اس سے ہم سے جدوجہد کرنی ہے۔ یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اس سے لڑیں اور اس کو دبائیں، نفس امارہ کو جو گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک بات خیال رکھیں گے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اسی طرح چوتھا جو کام ہمیں کرنا ہے جس سے ہمارے معاملات آسان ہوں گے نیکیوں کے، وہ یہ ہے کہ جتنی اطاعت کے کام جو ہوتے ہیں وہ ہم جو ہے جماعت میں، گروپ میں یا جو ہے مل کر کرنے کی کوشش کریں۔ اکثر جو عبادتیں جو گروپ میں کی جا سکتی ہیں، جماعت میں کی جا سکتی ہے اور ایک طرح سے اجتماعیت کے ساتھ کی جا سکتی ہے، وہ زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے جماعت میں تو بڑی آسانی ہوگی اور ہمارے لیے بہت سارا، کیونکہ آدمی کچھ عبادتیں اگر اکیلے تنہا کرتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے وہ کام مشکل ہو جاتا ہے اور بسا اوقات وہ کام ہو بھی نہیں پاتا ہے۔ تو کچھ عبادتیں جیسے یہاں رمضان میں مثال کے طور پر افطاری کا معاملہ ہے، سحری کا معاملہ ہے، قیام کا معاملہ ہے، اور اس طرح سے جتنی عبادتیں ہیں کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ مل کر، اجتماعیت میں ساتھ میں رہ کر، ایک دوسرے کی اچھی صحبت میں رہ کر کریں تو یہ معاملات آسان ہو جائیں گے، یعنی رمضان کے بابرکت گھڑیاں ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گی۔ اور پانچویں جو چیز ہمیں دھیان رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ احتساب الطاعات بالوقت، یعنی ترتیب دے کر کریں، ترتیب دے کر کے طاعت کے کاموں کو وقت کے ساتھ جوڑ کے کریں، تو اس سے کیا ہوگا؟ بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ بغیر وقت کے کوئی کام کریں گے تو پلاننگ کے بغیر وقت کو طے کیے تو کام ہمارے لیے مشکل ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ایسا نہیں، بلکہ ایک سیٹ اپ بنائیے، ایک جو ہے خطہ بنائیے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک چارٹ بنائیے، اور اس حساب سے کہ اس وقت میں اتنا کام کرنا ہے، اس وقت میں قرآن پڑھنا ہے، اتنا قرآن پڑھنا ہے، اس وقت میں یہ کتابیں پڑھنی ہے، اس وقت میں یہ علی اطاعت کا کام کرنا ہے، اس وقت میں یہ ذکر پڑھنا ہے۔ اس طرح سے ایک سیٹ اپ، ایک چارٹ بنا لیں تو اس سے کیا ہوگا؟ آسان ہو جائے گا۔ اس کی طرح چھٹی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے؟ ثواب جو شریعت میں اطاعت کے کاموں پر رکھا گیا ہے اس کو بھی سامنے رکھتے رہیں کہ اس عمل پر یہ ثواب ہے، تو ثواب جو ہمارے سامنے، انعام جو ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہمیں کام کرنے میں بڑی آسانی پیدا ہوتی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ ثواب ہے، قیام یا تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ ثواب ہے، اور اسی طرح جو ہے تدبر و غور و فکر کر رہے ہیں تو اس کا یہ ثواب ہے، افطاری کروا رہے ہیں تو اس کا یہ ثواب ہے، سحری کروا رہے ہیں تو اس کا یہ ثواب ہے، اٹھ رہے ہیں تو اس کا یہ ثواب ہے، دعا مانگ رہے ہیں تو یہ ثواب ہے۔ یعنی جتنے اطاعت کے کام ہیں
اس پر ہم دھیان دیں، اس کے ثواب پر دھیان دیں، تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اور ساتویں جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ نیکی کرنے والے، اطاعت کے کام کرنے والے اچھے لوگوں کی طرف دیکھیں ہم۔ رمضان میں ہم اچھے لوگوں کی طرح کہ کون کتنا آگے بڑھتا ہے، کون کتنا عبادت میں رہتا ہے، کون کتنا اچھے کاموں میں رہتا ہے، کس کا اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، دیندار لوگ جو ہے ان کی طرف دیکھیں، دنیا والوں کی طرف نہ دیکھیں جو دنیا میں کتنا آگے ہیں۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سارے معاملات رمضان میں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اور آخری چیز جو ہمیں کرنی ہے کام وہ یہ کہ آخرت کو یاد رکھنا ہے، دنیا کو نہ، رمضان میں دنیا بھول جائیں، صرف اور صرف آخرت کو سامنے رکھیں کہ ہمیں ایک ایسی زندگی میں جانا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جو اصل زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی اور اصل زندگی، وہیں ہمیں اصل رہنا ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ تو یہ چند امور اگر ہم رمضان المبارک میں اس کو اگر دھیان رکھیں گے تو ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو ہمیں یاد رکھنے کی اور اسے برتنے کی، اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔